آج ہم آپ کو بتائیں گے پرلس عثمان کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 119 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جہاں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں کافر سپاہیوں کے نشانات تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں آئے گل بھی اپنے سپاہیوں سمیت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ عثمان کے پوچھنے پر اسے بتاتی ہے کہ زخمی ہونے والے سپاہی گھوڑوں کے ساتھ ہیں، جبکہ بامسی صاحب اور ہمارے شہداء کی لاشوں کو قائی قبیلے کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے اتنا بتاتے ہی قندوز بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے ہم انہیں چاروں اطراف تلاش کر چکے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں اس کتے توغائی کا کہیں پر نشان ملا ہے اور نہ ہی نکولا کے سپاہیوں کا۔ یہ سنتے ہی عثمان غصے سے کہتا ہے بھائی جان، جب تک وہ آپ کو نہیں مل جاتے آپ اپنی تلاش جاری رکھیں گے۔ اگر وہ اس کالی زمین کے نیچے بھی جا چھپے ہیں تو ہم اس زمین کو چیر کر انہیں باہر نکالیں گے، اور اگر وہ جہنم کی گہرائیوں میں بھی جا چھپیں تو انہیں وہاں سے نکالنا ہمارا فرض ہوگا، اور اگر وہ پہاڑوں جیسی ناقابل تسخیر دیواروں کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو ہم انہیں وہاں سے ڈھونڈ کر بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف میرا دل ہی نہیں جلایا بلکہ میرے بابا کی میراث بامسی صاحب کو اور میرے بہت سے سپاہیوں کو قتل کیا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے قبیلے کے ستون کو نیچے گرا دیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس جہاں میں ان کے لیے موت قطعی بھی آسان نہیں ہوگی۔ بھائی جان، اب آپ فوری طور پر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ ایناگول قلعے تک ان کی تلاش جاری رکھیں گے اور میں بذات خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ توغائی کے مرکزی خیمے کی جانب جاؤں گا۔ پھر عثمان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے وہ تمام لوگ اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہیں دوسری طرف جاموا اپنے سپاہیوں کو چھپنے کا حکم دیتا نظر آتا ہے، جس کے حکم کے مطابق تمام سپاہی خفیہ مقامات پر جا چھپتے ہیں، جن میں سے کچھ زمین کے گڑھوں میں جا چھپتے ہیں، کچھ گھوڑا گاڑی میں، اور باقی بچنے والے سپاہی خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ان تمام کے چھپ جانے کے بعد جاموا کہتا ہے آ جاؤ عثمان، اپنی موت کی جانب آ جاؤ۔ اتنا کہتے ہی اسے وہ خیال آتا ہے جب توغائی نے اس سے کہا تھا کہ عثمان بامسی کے انتقام کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اسی لیے وہ ہم سے انتقام لینے ہر صورت یہاں پر آئے گا، اور جب وہ یہاں پر آئیں تو یہاں ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دینا اور ان کے جسم سے چمٹی ہوئی ان کی روح ان کی سانسوں سے الگ کر دینا۔ اس پر جب جاموا توغائی کو فکر نہ کرنے کا کہتا ہے تو وہ مزید کہتا ہے کہ عثمان جیسے گوکوبرو کا سب سے کمزور نقطہ اس کا غصہ ہے، اور اسی غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے جس میں پھنسنے کے بعد اس کی غصے سے بھری کالی آنکھیں موت کے ساتھ بند ہو جائیں گی۔ پھر اس خیال کے بعد جاموا ایک بار پھر سے اپنے سپاہیوں کو جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ناظرین اتنے میں عثمان بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جیر کوتاہی منگول سپاہیوں کے پیروں کا جائزہ لے کر عثمان کو بتاتا ہے جناب وہ لوگ یہیں سے گزرے ہیں اور یقیناً وہ اپنے خیموں میں واپس گئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی عثمان کہتا ہے بامسی صاحب یہ منظر دیکھ کر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ خنزیر آہستہ آہستہ اپنا جال بن رہا ہے، تو چلو میرے جنگجوؤں، خون سے ان پہاڑوں پر اپنے نام لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ ڈھال کی مدد سے خود کی حفاظت کرتے ہوئے جب وہاں سے آگے جانے لگتے ہیں تو وہاں کا سناٹا دیکھ کر عثمان کو شک تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بوران کے پوچھنے پر یہی جواب دیتا ہے لگتا ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم یہاں پر آنے والے ہیں، اسی لیے وہ یہاں پر موجود نہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک تیر عثمان کے جانب آتا ہے وہ محتاط ہونے کی وجہ سے ڈھال سے خود کی حفاظت کر لیتا ہے، اور یہ دیکھ کر جاموا یہ کہتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آتا ہے عثمان صاحب میں یہاں پر موجود ہوں، تو پھر چلو دیکھتے ہیں کہ تم اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہو۔ اتنا کہتے ہی جھاڑیوں میں چھپے منگول سپاہی ان پر تیر کے وار شروع کر دیتے ہیں، جس میں بہت سے سپاہی ڈھال کی مدد سے خود کو بچانے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن اسی دوران عثمان کے کچھ سپاہی زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر جاموا ایک بار پھر سے کہتا ہے تمہارا اختتام کا وقت آ پہنچا ہے عثمان صاحب، تمہارے انتقام کی خواہش نے تمہیں بے وقوف بنا دیا، ورنہ تم ہرگز بھی اس جال میں نہ پھنستے۔ یہ سنتے ہی جب عثمان اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر کے خود آگے جاتا ہے تو وہیں درخت میں موجود ایک سپاہی ان کے درمیان چھلانگ لگا کر اپنے ہاتھ میں موجود ہتھیار سے عثمان کے سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے، جسے ختم کرنے کے بعد عثمان جاموا سے کہتا ہے نہیں جاموا، میرے دل میں لگی اس انتقام کی آگ نے مجھے مزید شیر بنا دیا ہے، اور یہ بات تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم چل کے خود سے میرے پنجوں میں آ گرے ہو۔ اتنے میں چاروں اطراف سے چھپے سپاہی آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان کے درمیان خطرناک معرکہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر عثمان کے سپاہی تعداد میں تو کم تھے،
لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل میں لگی انتقام کی آگ کی وجہ سے ان تمام منگول کافر سپاہیوں کو بہت ہی بری طریقے سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف عثمان بھی اپنے راستے میں آنے والے تمام سپاہیوں کو ختم کر کے بہت زور سے دھاڑتا ہوا جاموا کے پاس جا کر اس سے مقابلہ کرنے لگتا ہے، اور اس مقابلے میں وہ جاموا کو انتہائی بری طرح زخمی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اتنے میں ایک منگول سپاہی جاموا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور جاموا اپنے سپاہیوں کو آواز لگاتا ہے کہ میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو۔ یہ آواز سن کر جب منگول سپاہی عثمان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جاموا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر تمام منگول سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد عثمان زور سے چیختا ہے، توغائی آخر تم کہاں ہو؟ لیکن پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان مزید کہتا ہے کہ اگر وہ کتا جاموا یہاں سے بھاگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توغائی بھی یہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ چلو سپاہیوں، ہم قبیلے واپس جا رہے ہیں۔ پہلے ہم بامسی صاحب کی آخری رسومات کو ادا کریں گے اور پھر ان کافر سپاہیوں سے اپنا انتقام لیں گے۔ یہ سننے کے بعد تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایناکول قلعے میں دیکھیں گے جہاں نکولا توغائی سے حیرانگی سے پوچھتا ہے کیا واقعی وہ پاگل بامسی مر چکا ہے؟ اس پر توغائی جواب دیتا ہے، ہاں بالکل، وہ بوڑھا بامسی اذیت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ بامسی کے مرتے ہی ارطغرل غازی کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ اس کے نسب کو بھی مٹا دیا جائے۔ یہ سن کے نکولا کہتا ہے، لیکن یہ بات مت بھولنا توغائی کہ عثمان اب ہم سے انتقام لینا چاہے گا۔ اس کے جواب میں توغائی کہتا ہے، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ عثمان ہم سے انتقام لے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے غصے کی وجہ سے مجھ پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیہاتوں کے ساتھ بغاوت کرے گا، اور یقیناً عثمان کے پیچھے عمر صاحب کا قبیلہ اور باقی دوسرے قبائل بھی آئیں گے۔ یہ سنتے ہی نکولا کہتا ہے، اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیہاتوں سے بغاوت کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد توغائی مزید کہتا ہے کہ اب تم بھی غیہاتوں کی بیعت کرو نکولا، اور تمام گورنروں سے فوج جمع کرو تاکہ ہم مل کر عثمان پہ ایک آخری حملہ کر سکیں۔ اس پر نکولا جواب دیتا ہے، نہیں توغائی، تم ہی وہ شخص تھے نا جس نے یارسون کے سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ختم کیا تھا، تو اب گورنروں سے تمہارے لیے فوجی طلب کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں مجھے ذرا سوچنے کا وقت دو۔ لیکن توغائی کہتا ہے، اگر تم غیہاتوں سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس سوچنے کا زیادہ وقت نہیں، تم صرف اپنے فوجی تلاش کرو، انہیں جمع کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ بصورت دیگر ہم دوست نہیں بلکہ دشمن بن جائیں گے۔ تمہارے پاس کل غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اور میرا تمہیں ایک مشورہ ہے کہ مجھے اپنا غیظ و غضب دکھانے کا موقع مت دینا۔ اتنا کہتے ہی توغائی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے جاتے ہی نکولا غصے سے کہتا ہے، میں اسے اپنی فوج تو کیا ایک آدمی بھی نہ دوں۔ اس پر ہیلن پوچھتی ہے، لیکن نکولا یارگوچو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں نکولا کہتا ہے، میں کل تمام گورنروں سے بات کروں گا، دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہیں۔ تو اس پر ہیلن فوراً سے کہتی ہے، نکولا یہ بات ہم دونوں ہی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اپنے فوجی دینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس پر نکولا کہتا ہے، ہاں بالکل ہیلن، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور گورنروں کا انکار کر دینا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور وہیں دوسری طرف باہر جاتے ہوئے توغائی کی ملاقات جاموا سے ہوتی ہے، جسے زخمی دیکھ کر وہ پکڑ لیتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ کہ آخر عثمان اس جال سے کیسے بچ گیا؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، میں نہیں جانتا توغائی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ یہ سنتے ہی توغائی جاموا کو غصے سے خاموش کرا کر کہتا ہے، اپنی بکواس بند کرو، گوکوبرو عثمان، بہت جلد میں نکولا سے فوجی حاصل کر کے تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر جاموا خفیہ انداز میں توغائی سے پوچھتا ہے، لیکن توغائی اگر نکولا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم نے یارگوچو کے ساتھ بغاوت کی تھی تو کیا ہوگا؟ اس پر توغائی کہتا ہے، جب تک اسے اس بارے میں معلوم نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کی قوت کو اپنی قوت بنا کر استعمال کروں گا۔ کہنے کے بعد توغائی اور جاموا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سرداری خیمے میں دیکھیں گے جہاں تمام خواتین قرآنی تلاوت میں مشغول ہوتی ہیں، اور وہیں دوسری طرف عثمان بھی تمام سرداروں کے ساتھ سرداری خیمے میں موجود ہے، جہاں تمام سرداران بامسی کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک بہادر انسان تھے اور ان کا دل اللہ کی راہ میں اپنے مقدس مقصد کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ تھے تو ایک شیر کی طرح روبدار، لیکن ان کا دل کسی پرندے کے دل سے بھی زیادہ نرم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک آدمی بھی تھے۔ پھر اسی طرح کافی دیر ان کے حق میں گواہی دینے کے بعد تمام لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور پھر عثمان کہتا ہے، میرے بابا ارطغرل غازی، ساؤچی صاحب،
عبدالرحمن غازی اور اب بامسی صاحب، یہ تمام لوگ ناقابل بہادر آدمی تھے اور اب انتقال کر چکے ہیں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بہادر جوانوں کو انہی کی طرح پروان چڑھائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم روز محشر ان سے نگاہیں نہیں ملا پائیں گے۔ اسی لیے اب ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے اور اس عظیم مقدس جنگ کے مقصد کو اپنے دل میں رکھیں گے، اور ہم ان کے جیسے قابل بننے کے لیے موت تک اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں گے۔ عثمان کی یہ باتیں سن کر تمام سرداران یک زبان ہو کر انشاءاللہ کہتے ہیں، اور پھر ادب علی اپنے تمام درویشوں سمیت عثمان سے اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جب عمر صاحب بھی عثمان سے جانے کی اجازت لینے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے، عمر صاحب میرا خیال ہے کہ فی الحال آپ کو رکنا چاہیے، کیونکہ اب سے ہمارا مقصد اور راستہ ایک ہی ہے، تو آئیے بیٹھیے، مل کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بامسی صاحب کے خیمے میں دیکھیں گے جہاں جیر کوتاہی بامسی کے ہتھیاروں کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے، اور اسے بامسی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی بہت جلد شہید ہونا چاہتا ہوں جیر کوتاہی۔ اس پر جیر کوتاہی پوچھتا ہے، آخر کیوں بامسی صاحب، آپ کیوں شہید ہونا چاہتے ہیں؟ تو بامسی نے جواب دیا تھا، تاکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے اپنے تمام پیارے شہداء سے ملاقات کر سکوں، اور ویسے بھی ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے ہی جانا ہے، کچھ نے جلدی تو کچھ نے دیر سے۔ پھر اس خیال کے بعد جیر کوتاہی کو وہ خیال بھی آتا ہے جب بامسی نے شہید ہوتے ہوئے اپنی دونوں تلواریں جیر کوتاہی کے حوالے کی تھیں، لیکن اتنے میں آئی گل احمد کو لے کر جیر کوتاہی کے پاس آتی ہے، اور اس کے وہاں آنے کے بعد جیر کوتاہی آئی گل کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو کھو دیا آئی گل، میں نے اپنے بابا کو کھو دیا۔ یہ سن کر احمد بھی کافی اداس ہو جاتا ہے، اور پھر جیر کوتاہی مزید کہتا ہے کہ بامسی صاحب مجھ پر اعتبار کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنا خیمہ دیا، جبکہ کئی بار میں نے انہیں مارنے کی کوشش کی اور کئی بار لڑائیوں میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، لیکن جب میں قبیلے میں پہلی بار آیا تو صرف وہی تھے جنہوں نے مجھے اپنے خیمے میں جگہ دی، کیونکہ وہ مجھ پر اعتبار کرتے تھے، وہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن میں نے بھی تو ان پر بھروسہ کیا تھا، میں نے بھی تو ان کی پیروی کی تھی نا، پر اب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے جب جیر کوتاہی رونے لگتا ہے تو پہلے تو آئی گل اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے کہتی ہے، کیوں جیر کوتاہی، آپ اکیلے تو نہیں؟ کیا آپ کے بھائی آپ کے ساتھ موجود نہیں؟ کیا آپ بوران اور کوتوغ ایک شاہین کی مانند نہیں ہیں؟ اس پر جب جیر کوتاہی حامی بڑھتا ہے تو آئی گل مزید کہتی ہے، اور ویسے بھی میں بھی تو آپ کے لیے یہیں پر موجود ہوں نا۔ یہ سنتے ہی جیر کوتاہی کو تسلی ہوتی ہے، اور جب وہ آئی گل کو دیکھنے لگتا ہے تو آئی گل فوراً سے کہتی ہے، احمد سپاہی بھی آپ کے ساتھ ہے جیر کوتاہی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دیکھو تو ذرا، بامسی صاحب یہاں پر اپنے جیسا بیٹا چھوڑ کر گئے ہیں، اور بامسی صاحب کی ہی تو الفاظ ہیں کہ اب سے آپ عثمان صاحب کے اور اس قائی قبیلے کے بامسی بنیں گے۔ پھر جیر کوتاہی کہتا ہے، ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا تھا، یہ انہی کے الفاظ ہیں، لیکن خود ہی بتاؤ کیا بامسی صاحب کی طرح بننا اتنا آسان ہے؟ کیا میں ان کی طرح بن سکتا ہوں؟ اس پر آئی گل کہتی ہے، کیوں نہیں جیر کوتاہی، آپ کا دل بھی بامسی صاحب کی طرح بہت اچھا ہے، اور انہی کی طرح آپ کے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، آپ ان کی طرح بے چین بھی ہو، اور میں نے سنا ہے کہ بامسی صاحب بھی آپ کی طرح بہت ہنسایا کرتے تھے۔ یہ سننے کے بعد جیر کوتاہی جب بامسی کی نقل کرتے ہوئے رونے لگتا ہے تو وہیں بیٹھا احمد سپاہی بھی جیر کوتاہی کی نقل کرتا ہے، جسے دیکھ کر جیر کوتاہی اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں عمر عثمان سے کہتے ہیں، عثمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آخر اس معاہدے کو توڑنے کے پیچھے توغائی کی کیا وجہ ہوگی؟ کیونکہ اگر توغائی پہلے سے ایسا کرنا چاہتا تو اس دن وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا بلکہ ختم کر دیتا۔ اس کے جواب میں عثمان کہتا ہے کہ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے یہ معاہدہ کیوں توڑا ہے، کیونکہ اب ہماری تلواریں انتقام کے لیے اپنی میان سے نکل چکی ہیں، اور اس کافر کے خون سے بھیگے بغیر وہ کسی صورت بھی اپنی میان میں واپس نہیں جائیں گی۔ میں ویسے بھی سلطان کو خبر بھیج کر تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوں کہ معاہدہ اس بار ہماری طرف سے نہیں بلکہ منگولوں کی طرف سے ٹوٹا ہے، تاکہ وہ تمام صورتحال کو جان کر اس کے مطابق کارروائی کر سکیں۔ اور ایک بات اور، اس کارواں پر حملے کے دوران صرف توغائی کے جنگجو موجود نہیں تھے بلکہ وہاں پر نکولا کے بھی سپاہی تھے۔ یہ سنتے ہی عمر کہتے ہیں، اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ نکولا نے مجھے توغائی کو اسی لیے بیچا تھا تاکہ وہ توغائی کے ساتھ دوبارہ سے اتحاد کر سکے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھرے ہمارے خلاف بغض نے انہیں متحد ہونے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ انہیں الگ الگ کر دیا جائے۔
اور اب ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے میں توقائی سے انتقام لوں گا۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر سے دیکھیں گے جہاں جیر کوتاہی آئیگل اور احمد کو بامسی صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بامسی صاحب ہمیشہ اپنی 2 تلواروں کا استعمال کیا کرتے تھے، اور جب بھی وہ آؤ بیٹا کہتے تھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی تلواریں پکڑتے تھے۔ اس کی اسی باتوں کے دوران بوران اور کوتوق خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ جیر کوتاہی سے کہتے ہیں، جیر کوتاہی آپ خود کو اس طرح کی باتیں کر کے اذیت پہنچا رہے ہیں، جبکہ بامسی صاحب صرف آپ کے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے بابا تھے۔ وہ غازیوں کے بابا تھے، وہ سپاہیوں کے بابا تھے۔ ہم سب اس وقت بہت تکلیف میں ہیں۔ چلو احمد، جیر کوتاہی سے تلواریں لے کر ہمارے حوالے کر دو۔ پھر جب احمد وہ تلواریں اٹھا کر بوران کو دینے لگتا ہے تو جیر کوتاہی انہیں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، نہیں بوران، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر بوران جواب دیتا ہے، جیر کوتاہی، یہ عثمان صاحب کا حکم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے آخری قائد سپاہی کی نشانی ہے، اسی لیے وقار کے طور پر انہیں سرداری خیمے میں رکھا جائے گا۔ انہیں آپ میرے حوالے کر دو تاکہ میں انہیں عثمان صاحب کے حکم کے مطابق وہاں پر رکھ سکوں۔ لیکن جیر کوتاہی مضبوطی سے ان تلواروں کو پکڑ کے انکار کرنے لگتا ہے، جسے دیکھ کر آئیگل کہتی ہے، سپاہیوں تھوڑی دیر انتظار کرو، کم از کم اسے الوداع تو کہنے دو۔ یہ سن کر احمد بھی یہی کہتا ہے، سپاہیوں یہ مناسب نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب وہ دونوں اسے لے جانے کے لیے زبردستی کرنے لگتے ہیں تو جیر کوتاہی کہتا ہے، نہیں، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا، انہیں دینے سے پہلے چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ تو بوران کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ عثمان صاحب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس پر جیر کوتاہی کہتا ہے، نہیں، میں عثمان صاحب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، بلکہ میں ایسا ہی کروں گا جیسا انہوں نے کہا ہے، لیکن آپ سب اس بات کے شاہد ہیں کہ انہوں نے شہید ہونے سے پہلے یہ تلواریں میرے حوالے کی تھیں۔ یہ سننے کے بعد بھی جب کوتوق سختی سے جیر کوتاہی کو تلواریں دینے کا کہتا ہے تو مجبوری میں جیر کوتاہی تلواریں ان کے حوالے کر کے خود بہت اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ دونوں جیر کوتاہی سے کہتے ہیں کہ ہم بامسی صاحب کی یہ فولادی تلواریں اور ان کا تعویذ اس کے نئے مالک جیر کوتاہی کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی جیر کوتاہی بہت خوش ہو جاتا ہے اور بوران اپنے پاس سے تعویذ نکال کر اس کا بوسہ لیتے ہوئے جیر کوتاہی کو پہنا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں سپاہی مل کر ان تلواروں کو جیر کوتاہی کی کمر بند سے باندھ دیتے ہیں۔ پھر ان تینوں سپاہیوں کے آپس میں ملنے کے بعد وہ تمام سپاہی ایک ساتھ گھیرا بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم توغائی اور اس کے جنگجوؤں سے اس بات کا انتقام لیں گے۔ پھر عہد کے بعد جیر کوتاہی کہتا ہے کہ پہلے میں ان ہتھیاروں سے ذرا توغائی سے انتقام لے لوں، اس کے بعد اپنے ساتھ چلی جانے والی چال کا تم لوگوں سے بھی انتقام لوں گا۔ یہ سن کر آئیگل پوچھتی ہے، اچھا تو پاگل لڑکے، تم ان لوگوں سے کس طرح انتقام لینے والے ہو؟ اس پر جیر کوتاہی جواب دیتا ہے، اس سرزمین کے قابل میں تم لوگوں سے ایک ایسا انتقام لوں گا، ایسا انتقام لوں گا۔ یہ کہتے کہتے ہی جیر کوتاہی ان دونوں سپاہیوں کے گلے سے جا لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔